السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں ہر وقت میری بیوی کی برائیاں کرتی، میں ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ دوسری طرف میری بیوی میری ماں کی ہر وقت تعریف کرتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میری ماں کو بیوی میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن بیوی کو ماں کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ پھر ایک دن میں نے گھر کا راز جاننے کے لیے گھر میں خفیہ کیمرے لگا دیے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ماں اور بیوی دونوں ہی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، اور اس وقت میں دفتر جاتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب میں اماں کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا تو اماں نے مجھے اپنے قریب ہی بٹھا لیا اور کہنے لگی، زین بیٹا، یہاں پر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کے کہنے پر میں سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اماں کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ تو اماں بولی، زین، میں نے تیری شادی بہت شوق اور ارمانوں سے کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بہو ایسی نکلے گی۔ اس نے تو مجھے تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بہو کو کچھ سمجھاؤ، لیکن میرا نام لیے بغیر اس سے بات کرنا اس طرح سمجھے گی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے کان بھرے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں نے مختصر الفاظ میں میری بیوی آمنہ کی شکایت مجھ سے کی تو میں چپ سا ہو گیا، لیکن اماں کو تسلی دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آمنہ سے بات کروں گا۔ ابھی تو مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں یہ کہتا ہوا اماں کے آگے جھکا اور ان سے پیار لے کر سیدھا گھر سے باہر نکل آیا۔ اماں کی باتوں نے مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ حالانکہ آمنہ ہمیشہ اماں کی تعریف کرتی تھی اور وہ کبھی اماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن اس وقت اماں کی باتیں سن کر میں عجیب سی شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں کو آمنہ سے اتنی شکایت ہوگی۔ آخر آمنہ اماں کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے جو اماں مجھے یوں کہہ رہی تھی؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ان دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی شکایت تھی یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا بھی تو وہ میرے علم میں نہیں تھا۔ آج پہلی بار اماں نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں ٹھٹک سا گیا تھا، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ یہ سب کچھ معمول کا حصہ ہے۔ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اماں نے کسی بات کو اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہو اور اسی وجہ سے وہ آمنہ کی برائی کر رہی ہو۔ ایک دو دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے آمنہ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ کہیں برا نہ مان جائے یا دل پر نہ لے لے۔ میں سارے راستے یہی سب کچھ سوچتا ہوا دفتر کی طرف گامزن تھا۔ دفتر پہنچ کر بھی دماغ اماں کی باتوں میں الجھ رہا تھا، لیکن خود کو تسلی دینے کے بعد میں اپنا کام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر شام تک میں اس بات کے بارے میں بالکل بھول چکا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے، اور مستقبل میں مجھے اس بات کا ایکشن لے کر کوئی سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر جو مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں پہلے ہی اس کا سدباب کر لیتا، اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ میرا نام زین ہے اور میری عمر اس وقت 26 برس کی ہے۔ میری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اماں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ میری شادی کی تھی اور خوب چھان پھٹک کر میرے لیے خوبصورت اور سگڑ بیوی لے کر آئی تھی۔ آمنہ کو دیکھ کر پہلی رات میں بھی مبہوت سا ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ آمنہ ایک مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی۔
اور میں بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا تھا کہ جس نے مجھے اتنی خوبصورت اور نیک سیرت بیوی عطا کی تھی، کیونکہ آمنہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی عادت بھی بے حد اچھی تھی۔ اتنے عرصے میں مجھے آج تک کبھی اس کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اماں نے آمنہ کو بڑے شوق اور ارمانوں سے بیایا تھا۔ آمنہ اماں کے کسی جاننے والے کی دور کی رشتہ دار تھی اور اس نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا۔ وہ اماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی، میرے بارے میں بھی انہوں نے مکمل گارنٹی دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رشتہ بہت آسانی سے ہو گیا تھا، ورنہ آمنہ جتنی خوبصورت تھی اسے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، لیکن آمنہ کے گھر والے بھی ایک سادہ سی فیملی اور ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو گھر پر بٹھا کر کھلا سکے۔ اس لیے جب میرا رشتہ گیا تو بہت آسانی سے پروان چڑھ گیا، اور جب آمنہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تو میرے ساتھ ساتھ اماں بھی بے حد خوش تھی۔ اماں نے شروع کے 1 مہینے آمنہ کو بالکل کام نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ اسے بستر پر ہی ہر چیز ملتی تھی۔ حالانکہ آمنہ اس بات پر چڑھ گئی تھی اور کئی بار اماں کو سمجھاتی کہ یہ سب رسم و رواج پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، مجھے سے اس طرح فارغ نہیں بیٹھا جاتا، میں اس طرح بیٹھ کر سارا دن بور ہو جاتی ہوں۔ لیکن اماں محبت سے آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی، بیٹا مجھے شوق ہے، میں اپنے شوق کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں اور تم میری شوق کی راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ اماں جب دلار سے یہ کہتی تو آمنہ بھی خاموش ہو جاتی، اور میں ان دونوں کی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا ماحول مثالی رکھنا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دونوں کے حقوق میں کوئی کمی کروں یا کسی ایک کے ساتھ زیادتی کروں، کیونکہ اماں نے چھوٹی عمر میں ہی بیوہ ہونے کے بعد تنہا جس طرح مجھے پالا تھا، یہ میں ہی جانتا ہوں یا میری ماں۔ اماں کو ان کی سسرال کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی تھی۔ یہ شکر تھا کہ یہ گھر اپنا تھا اور بھلے وقتوں میں ابا نے ہمیں یہاں پر شفٹ کرا دیا تھا۔ اگر یہ گھر بھی اپنا نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں ماں بیٹا سڑکوں پر رول رہے ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں کی قربانیوں کا دل سے متاثر تھا، اور رومی جو میرے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں میرے گھر میں بھی وہی ساس اور بہو والی روایتی چک پلش نہ شروع ہو جائے، اسی وجہ سے میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ لیکن جب اپنے گھر کے خوشگوار سے ماحول کو دیکھا اور ہلکے پھلکے انداز کو محسوس کیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے دفتر سے 15 دن کی چھٹی لے رکھی تھی اور اب میں دفتر جانا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور میرا یہ اطمینان برقرار رہا تھا۔ لیکن میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 6 ماہ کے عرصے میں گاہ ہے بگاہ ہے آمنہ اماں کی بے تحاشا تعریف کرتی ہوئی دکھائی دیتی، اور میں اس کے منہ سے اپنی ماں کی تعریف سن کر خوش ہو جاتا، کیونکہ آخر ایسی کون سی بہو ہے جو اپنی ساس کی تعریف کرتی ہوگی۔ لیکن آمنہ سچ میں دل سے اماں کی تعریف کرتی تھی، اور اس کی یہ تعریف مجھے اپنی تعریف لگتی تھی۔ لیکن آج کا دن کچھ الگ ہی ڈھنگ میں طلوع ہوا تھا۔ آج کا دن شاید میری زندگی کا ایک سیاہ دن بننے جا رہا تھا، کیونکہ جب میں دفتر جانے کے لیے نکلا تو عادتاً اماں سے سلام دعا کرنے کے لیے رک گیا، اور جب اماں نے آمنہ کے خلاف بات کی تو میں بے حد حیران اور پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں آمنہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اماں نے 1-2 بار بات تو کی تھی، لیکن میں نے کان نہیں دھرا تھا اور یہی سوچا تھا کہ چھوٹی موٹی بات ہوگی، اماں خود ہی معاملہ سنبھال لیں گی۔ لیکن آج اماں نے جب دوبارہ مجھ سے 2 ٹوک انداز میں بات کی
تو میں تھوڑا ٹھٹک سا گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے جب میں شام تک اسی میں مصروف رہا تھا، تب تک یہ بات مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں میرا موڈ بے حد خوشگوار تھا، لیکن تھکاوٹ نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ راستے میں گرما گرم سموسے پیک کروائے اور آمنہ کو فون کر دیا کہ چائے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ آمنہ کو سموسے بے حد پسند تھے، اسی لیے میں اکثر اس کے لیے سموسے لے جاتا تھا۔ جب گھر پہنچا تو صاف ستھری تیار آمنہ نے میرا استقبال کیا۔ اس طرح تیار دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی اور میں خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ایک دم سے اپنے ساتھ لگا لیا، جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ حالانکہ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن آمنہ آج بھی مجھ سے بے حد شرماتی تھی۔ اس کی شرماہٹ کو محسوس کر کے میں بے اختیار ہنس دیا اور اسے سموسوں کا لفافہ پکڑا کر پلیٹوں میں نکالنے کو کہا اور خود اماں سے ملنے چلا آیا۔ اماں بھی جیسے میری منتظر تھیں، مجھ سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہنے لگی، میں نے صبح تم سے کوئی بات کی تھی، اب رات کو بہو سے ضرور بات کرنا۔ مجھ سے آج بھی اس نے بے حد بدتمیزی سے بات کی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں نے نفرت سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں اپنی جگہ پر جیسے پتھر سا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں آمنہ کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آمنہ پلیٹوں میں سموسے اور چائے رکھ کر لے آئی تو میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سموسے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ اماں نے سموسے کھانے سے منع کر دیا تھا اور چائے کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اماں کی پرسوچ نظریں میرے اوپر ہی جمی ہوئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر ساکت رہ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح آمنہ سے بات کروں اور کیا کروں، کیونکہ مجھے تو معاملے کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں آیا تو میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے اماں کا مزاج بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جبکہ آمنہ کہنے لگی، ارے نہیں زین، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اماں ویسے ہی تھکی ہوئی ہوں گی، بات کیا ہونی ہے، وہ تو اتنی اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، کبھی مجھے کسی کام کے لیے نہیں کہا، کبھی کوئی سختی نہیں کی، تو پھر ایسے میں کیا بات ہوگی؟ آمنہ نے مجھے محبت سے کہتے ہوئے کہا تو میں اس سے ڈائریکٹلی اماں کا نام لے کر نہیں پوچھ سکا تھا، اور ویسے سچ کہوں تو میں اس سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اماں کا دن بدن بڑھتا ہوا اصرار اور اس چیز پر غصہ کرنا، آمنہ میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اماں تو ایک طرف بڑھ چڑھ کر آمنہ کے خلاف باتیں کرتی اور مجھے بار بار تاکید کرتی کہ میں اس سے پوچھوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں ابھی تک آمنہ سے اس بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکا۔ دوسری طرف آمنہ اماں کی بے تحاشا تعریف کرتی اور ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا بولتی۔ اس بات سے میں مزید شک میں مبتلا ہو جاتا اور اپنے آپ میں تھوڑا شرمندہ سا ہو جاتا کہ ایک طرف آمنہ اتنی تعریف کر رہی ہے، جبکہ اماں نہ جانے کس طرح کے وہم پالے بیٹھی ہے۔ لیکن میں نے پھر یہی سوچا کہ اماں اور آمنہ اپنا معاملہ خود دیکھ لیں گی، مجھے ان معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، آمنہ نے کبھی اماں کی شکایت نہیں کی تھی، تو پھر آخر اماں کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا، یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن اماں کا روز بروز بڑھتا ہوا اصرار مجھے پریشان کر رہا تھا، اور اماں کے اصرار کی وجہ سے میں آج کل بے حد الجھا ہوا تھا۔ آج بھی صبح جب میں گھر سے نکلا تو اماں نے مجھے خاص طور پر اس بارے میں تاکید کی تھی
اور میں بیزاری سے سر ہلاتا ہوا گھر سے نکل آیا۔ اس وقت دفتر جانے کو پھر دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ آج کل مہینے کا اینڈ چل رہا تھا اور آڈٹ کی ٹیم کسی بھی وقت آ سکتی تھی، اس لیے مجھے دفتر جانا ضروری تھا۔ دفتر پہنچ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن ماں کی باتیں بار بار دماغ میں گھوم رہی تھی۔ تبھی اچانک میں نے ذرا سی کمر کرسی کی پشت سے کیا لگائی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتنی دیر میں اچانک مجھے کسی نے ہلایا تھا۔ سر پر کھڑے ہوئے باس کو دیکھ کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا، جبکہ وہ کہنے لگے، کیا آپ یہاں پر سونے آئے ہیں؟ باس کے اس انداز سے کہنے پر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ نفی میں سر ہلایا، نہیں باس، وہ دراصل آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دماغ بھی تھکا ہوا تھا، میں نے وضاحت کی۔ اور تبھی باس کہنے لگا، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کافی الجھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو چھٹی لے لیں، گھر پر ریسٹ کریں، اس طرح دفتر کا ماحول خراب نہ کریں۔ یہ کہہ کر باس آگے کی طرف چل دیے، جبکہ میں ایک گہرا سانس بھرتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھا تھا۔ تبھی میرا گولک بولا، زین یار کمال کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ باس نے جگہ جگہ CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں اور وہ ہر ایک اسٹاف پر پوری نظر رکھتے ہیں، پھر بھی تم نے آج ایسی حماقت کیسے کر لی؟ اپنے کولیگ کے کہنے پہ میں تھوڑا سا شرمندہ سا ہو گیا تھا، تاہم اس سے کہا، بس یار پتہ نہیں چلا، لیکن آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ کہہ کر میں سر جھٹکے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن ایک لفظ میرے دماغ میں اٹک کر رہ گیا تھا، CCTV کیمرہ۔ اور تبھی میرے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں بھی اپنے گھر میں CCTV کیمرہ لگوا دوں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ مجھے اماں اور آمنہ کی سچائی کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر کس نے کیا کیا ہے۔ اماں واقعی آمنہ سے تنگ ہیں، آمنہ واقعی اماں کے اوپر ظلم کرتی ہیں، یا پھر اماں جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں؟ مجھے یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اماں اور آمنہ کے علم میں لائے بغیر اپنے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے۔ 2-3 جگہ پر مختلف اینگل سے کیمرے لگ چکے تھے، اور اب میں کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ اب میرے سامنے جلد سچائی آ جانی تھی۔ آخر اماں اور آمنہ میں سے جھوٹ کون بولتا ہے؟ مجھے یہ جاننا اب بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے یہ کام اماں اور آمنہ کے علم میں لائے بغیر کیا تھا، تاکہ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں ان کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ CCTV کیمرے لگ چکے تھے اور اب میں مطمئن تھا۔ اگلے دن دفتر جا کر جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اماں کا موڈ بہت خراب تھا، اور میں سمجھ گیا تھا یقیناً گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اماں ایسے کر رہی ہیں۔ تبھی میں تھکن کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا، جبکہ آمنہ کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی مجھے کچھ دیر ڈسٹرب مت کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا تو سب سے پہلے میں نے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میری بیوی اور ماں دونوں ہی مجھے سے جھوٹ بولتی ہیں، دونوں نے ہی میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ نہ تو اماں ویسی ہیں جیسی آمنہ بیان کرتی ہے، اور نہ ہی آمنہ ویسی ہے جیسی اماں کہتی ہے، پھر آخر ان دونوں کے جھوٹ کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ CCTV کیمرے میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اماں کس طرح آمنہ کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، اور کس طرح اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنہ دیتی ہیں۔ کبھی جہیز میں فلاں چیز نہ ہونے کا طعنہ، اور کبھی کام نہ کرنے کا طعنہ، کبھی اسے ہڈ حرام کہنا، اور کبھی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہونا۔
جبکہ آمنہ آگے سے خاموشی سے ان کی بات سنتی رہتی ہے اور صرف مسکرا دیتی ہے، لیکن اماں سارا دن اس کی زندگی اجیرن کیے رکھتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے اماں ایسا کرتی ہوں گی۔ آمنہ اتنے صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، تو آخر اماں پھر مجھ سے جھوٹ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور پھر اگر اماں آمنہ کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو آمنہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ آخر وہ مجھے کیا باور کرانا چاہتی ہے؟ آخر وہ ماں کی جھوٹی تعریف کیوں کرتی ہے؟ وہ کیوں مجھے سچ نہیں بتاتی؟ میں الجھ گیا تھا۔ ان دونوں خواتین نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باری باری ان دونوں سے بات ضرور کروں گا، کیونکہ میں اب یہ معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا۔ اس معاملے کی وجہ سے میرا ذہن بہت الجھ گیا تھا اور میرا دفتر کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد جب آمنہ کچن سمیٹنے لگی تو میں اماں کے پاس چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ تبھی اماں نے خود ہی بات شروع کر دی اور کہنے لگی، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ بہو کو سمجھاؤ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور اتنی غلط باتیں کرتی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن نہ جانے تم کیوں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں سمجھا رہے، اس طرح تو تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اماں نے جب یہ بات شروع کی تو میں زخمی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا اور تبھی ان سے کہا، اماں حقیقت کیا ہے یہ میں جان گیا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں بھی آپ کا ہی ساتھ دیتا تھا، لیکن اب جب آپ ہمیشہ آمنہ کی برائی کرتی ہیں اور آمنہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے تو میں اس بات سے بے حد الجھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ اس کی برائی کرتی ہیں، تو پھر غلط کون ہے؟ میں جان نہیں پایا تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر میں نے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے تھے اور پھر مجھے ساری حقیقت پتہ چلی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کس طرح آمنہ کو تنگ کرتی ہیں، اسے طعنہ دیتی ہیں، جاہز نہ ہونے کا طعنہ، اس کی غربت کا طعنہ، اس کے کام نہ کرنے کا طعنہ، ہر بات میں آپ اس کے نقص نکالتی ہیں۔ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ آپ تو بہت مہربان اور محبت کرنے والی تھی، پھر آپ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بڑے زخمی لہجے میں اماں سے پوچھا تو اماں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی اور تبھی مجھ سے نظریں چرا کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اماں کا لہجہ ان کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں نے پھر سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں میں سچ جان گیا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو آمنہ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے سمجھا دوں گا، ڈانٹ دوں گا، لیکن کھل کر بات تو کریں۔ آخر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ پھر آپ الٹا مجھے ہی آمنہ کی شکایت لگاتی رہتی ہیں کہ وہ بدتمیز ہے، جھگڑالو ہے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی ہے، آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں ایک بار یہ سارا معاملہ حل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے میں خود بہت الجھ گیا ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور پھر رونے لگیں۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اٹھ کر ایک دم اماں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، اماں اگر آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں یہ بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اماں کی محبت میں کہا تو اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے میری غلطی کی نشاندہی کی، ورنہ شاید میں ہمیشہ اس طرح غلط کرتی رہتی اور کبھی اپنی غلطی مانتی بھی نہیں۔ اماں نے گہرا دکھ بھرے انداز میں کہا اور تبھی انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ بات تب کی ہے جب میں بیاہ کر سسرال میں آئی تھی۔
میں بے حد خوش تھی۔ چونکہ میں کم عمر تھی، اس لیے میرے نزدیک شادی ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، اور پھر میری توقعات بھی شادی سے بہت زیادہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت خوش رہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی رہوں گی۔ کیونکہ میں خوبصورت اور کم عمر تھی، تمہارے ابا نے مجھے بہت محبت سے رکھا، لیکن ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تمہاری دادی نے مجھے کام سے لگا دیا۔ مجھے کام پر اعتراض نہیں تھا، لیکن تمہاری دادی بات بات پر میرے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتی، میں حیرت اور دکھ سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ہر بات میں مجھے طعنہ دیتی، میرے جہیز نہ ہونے کا طعنہ، مجھے میرے سلیقے کا طعنہ، مجھے گھر نہیں چلانا آتا اس کا طعنہ، مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا اس کا طعنہ۔ ہر بات میں وہ میرے نقص نکالتی تھی اور میرا دل چھلنی کرتی تھی۔ میں روئی روئی رہتی، ہر وقت گھبرائی رہتی، ڈپریشن میں رہتی۔ تمہارے ابا سے ایک دو بار ان کی ماں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے، اماں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہیں، اس لیے ان کی بات غور سے سنا کرو۔ تم ان کی باتیں غور سے سنو گی تو بہت جلد ہی تمہیں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تمہارے ابا اپنی جگہ درست تھے، لیکن تمہاری ساس نے میری شادی کی ابتدائی چند ماہ اجیرن کیے رکھے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی خوشی کا مجھے گزارنے نہیں دیا تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب انہوں نے اولاد نہ ہونے کا طعنہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اب تو میرا دل دکھ سے پھٹنے لگا تھا۔ میں چپ چپ کر روتی تھی، لیکن تمہاری دادی کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آتا، اور پھر جب مجھے تمہارے ہونے کی خوشخبری ملی تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب میری زندگی میں کچھ آسانی آ جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، مجھے بہت کمزوری تھی، الٹیوں اور چکروں نے بے حال کر رکھا تھا۔ لیکن تمہاری دادی نے اس حالت میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا۔ وہ برابر مجھ سے گھر کا کام کرواتی، اور اگر ذرا بھی میں اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ بھی جاتی تو وہ مجھے طعنے دینے سے باز نہ آتی، اور اتنا بولتی کہ مجھے اٹھ کے کام میں ہاتھ بٹانا ہی پڑتا۔ وہ ٹائم میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ پھر تمہارے ابا کو بھی مجھ پر رحم آیا تھا کہ جو الگ گھر لے لیا اور ہم یہاں پر شفٹ ہو گئے، ورنہ شاید وہیں پر رہتے تو میں مر بھی جاتی۔ میری زندگی سے وہ 2 سال نکال دیے جائے تو باقی زندگی بہت پرسکون تھی، لیکن وہ 2 سال میری زندگی کے سکون کو اجیرن کیے رکھے تھے، اور شاید ان 2 سالوں نے میری نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا تھا کہ جب میں نے تمہاری شادی کی تو مجھے اس بات کا خوف ستانے لگا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے تھے اور میری زندگی کا کل حاصل تھے، میری زندگی کی واحد خوشی۔ اس لیے میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور جان بوجھ کر آمنہ کو تنگ کرنے لگی، اسے طعنے دینے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بچی اتنی صبر کے ساتھ وقت گزارے گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نے آج تک میری شکایت کبھی تم سے نہیں لگائی، لیکن میں آج تمہاری نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے، میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے کسی کے کیے کا بدلہ کسی اور سے لینا چاہا، مجھے معاف کر دینا، اماں نے روتے ہوئے کہتے ایک دم مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تو میری آنکھوں سے بھی 2 آنسو ٹپک کر اماں کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں نے ماضی میں اتنے دکھ دیکھے ہوں گے۔ میں اماں کا دکھ سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اس میں آمنہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آمنہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، اماں کی خوشی اور ان کی محبت کے ساتھ۔ اگر اماں اس سے کوئی مسئلہ بھی ہوتا تو تب بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کبھی ایسا نہیں کریں گی،
اور ہمارے گھر کا سکون برقرار رہے گا۔ اماں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا تھا اور مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں دوبارہ آمنہ کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کروں گی۔ تبھی میں اماں کے پاس چلا آیا۔ وہ کمرے میں میری منتظر تھی اور کہنے لگی، زین آج آپ نے بہت وقت لگا دیا، سب خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تبھی میں نے اسے ساری بات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے تو کبھی اس لیے آپ کو شکایت نہیں لگائی کیونکہ آپ اماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور اماں نے جس طرح بیوہ ہونے کے بعد آپ کی پرورش کی اور جیسے حالات سے وہ گزر رہی ہیں، آپ اکثر مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی ماں سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر آپ کی نظروں میں برا بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے حقیقت چھپائے رکھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ وقت آنے پر آپ کو حقیقت کا پتہ چل گئی اور آپ انصاف پسند ثابت ہوئے۔ آپ نے میرے اور اماں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ آمنہ نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں بھی مسکرا دیا اور اماں کی طرف سے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ اگر اماں تمہیں کبھی کچھ بھی کہہ دیں تو میری خاطر برداشت کر لینا۔ آمنہ نے مجھے یقین دہانی کروائی اور کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں اماں کو جانتی ہوں، وہ اخروٹ کی طرح ہیں، اوپر سے اگر سخت بھی ہیں تو اندر سے بہت نرم ہیں، اور وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں۔ آمنہ کا چہرہ دیکھ کر میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے جس نے مجھے اتنی سمجھدار بیوی عطا کی تھی، اور اگر آمنہ سمجھدار نہ ہوتی تو آج ہمارے گھر کا سکون بھی برباد ہو چکا ہوتا، ہمارے گھر کی لڑائیاں زمانہ دیکھ رہا ہوتا اور میرے گھر کی عورتوں کی باتیں لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہوتی۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت ثابت ہوا کہ آمنہ نے سمجھداری سے سارا معاملہ سنبھال لیا، اور مجھے بھی اللہ نے بروقت عقل دی کہ میں نے دونوں کی حقیقت جان کر ان کے متعلق ایک مناسب فیصلہ کیا۔ آج اس بات کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، دوبارہ گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی اماں نے آمنہ کی شکایت کی، اور نہ ہی آمنہ کے منہ سے کبھی میں نے کوئی بات سنی۔ میں ایک خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں اور اس کے لیے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔